السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے کل میثاق مدینہ کا عنوان پڑھا تھا اور اس سے متعلقہ آپ کو عملی کتاب میں کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں اس کام کو کر بھی لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج آپ ایک مرتبہ کام دیکھ لیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 51 پر یہ آپ نے کام کرنا تھا۔ سوال نمبر 4 میں کچھ یہاں پہ تحریر لکھی ہوئی ہے، جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی تھی۔ غلط ہونے کی صورت میں آپ نے صحیح جواب لکھنا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آپ نے کرنا تھا۔ سوال نمبر 5 میں یہودیوں کا طرز تجارت اور طرز حکومت آپ نے بتانا تھا، یہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 52 پر جو ہے سوال نمبر 6 میثاق مدینہ کی کیا وجوہات تھیں، یہ آپ نے یہاں لکھی ہوں گی۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 7 میثاق مدینہ کی کوئی سے 5 دفعات تحریر کریں، تو یہ دفعات جو ہے آپ نے یہاں 5 لکھنی تھیں۔ عزیز طلباء، اب ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان غزوہ اور سریہ ہے۔ عزیز طلباء، اس ہفتے کی جو ڈائری آپ کے پاس سے پہنچی ہوگی اس میں بھی آپ نے سلیبس دیکھا ہوگا کہ میثاق مدینہ کے بعد کچھ ہم نے کام درمیان میں چھوڑا ہوا ہے، یعنی سن 2 ہجری کے واقعات صفحہ نمبر 117 سے لے کے 122 تک کی جہاد کا کچھ عنوان ہے، یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 123 پر غزوہ اور سریہ کا بیان ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو غزوہ کی تعریف۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اس میں لڑائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ غزوہ کی جمع غزوات آتی ہے اور مغازی بھی ان کو کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 27 اور ایک روایت کے مطابق 21، یہ غزوات کی تعداد ہے۔ سریہ کی تعریف۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ آپ نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا ہو اور انہی میں سے کسی کو امیر بھی بنا دیا ہو۔ سریہ کی جمع سرایا آتی ہے، اور سرایا کی تعداد کتنی ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 27 ہیں سرایا یا 36 ہیں۔ 2 قول غزوات کی تعداد میں اور 2 سرایا کی تعداد میں۔ اس کے بعد عزیز طلباء، اسلام کا جو سب سے پہلا معرکہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی، وہ معرکہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں۔ کب ہوا؟ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں۔ یہ آج کے ہمارے اہم نکات تھے جو ہم نے سمجھ لیے۔ اب ہم کتاب میں سے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور عملی کتاب میں سے ہم کام سمجھیں گے۔ غزوہ اور سریہ۔ جہاد کی اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان جنگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کو غزوہ اور دوسرے کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، چاہے اس میں لڑائی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے اور ان کو مغازی بھی کہتے ہیں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں اور اپنے بجائے صحابہ کرام کی کسی جماعت کو بھیجا ہو اور انہی میں سے کسی کو سپہ سالار اور امیر بنا دیا ہو۔ غزوات اور سرایا کی تعداد۔
غزوات کی تعداد 27 ہے اور ایک روایت کے مطابق 21 ہے، جبکہ سرایا کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ سرایا کی تعداد 27 اور ایک روایت کے مطابق 36 ہے۔ ہم صرف چند مشہور غزوات کا ذکر کریں گے، تفصیلات سیرت کی بڑی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جہاد کی فرضیت کے بعد کچھ سرایا اور چند ایسے غزوات پیش آئے جن میں لڑائی نہیں ہوئی، یا اگر ہوئی بھی ہو تو بہت معمولی۔ البتہ سب سے پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی وہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا، جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ غزوہ بدر سے پہلے پیش آنے والے چند واقعات کا ذکر کہیں اختصار اور کہیں تفصیل سے کیا جائے گا۔ اب عملی کتاب دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 53 سے 55 تک یہ جہاد سے متعلق ہے۔ جو آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ صفحہ نمبر 56 پر آپ اوپر ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، جہاد، غزوہ اور سریہ۔ چونکہ ہم نے جہاد سے متعلق نہیں پڑھا تو اس سے متعلقہ جتنا کام ہوگا وہ یہاں بھی ہم نہیں کریں گے۔ غزوہ اور سریہ سے متعلق ہم کام کریں گے، لہٰذا سوال نمبر 1 ہم نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 2، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں ان دونوں کی تعریف آ جائے گی، غزوہ اور سریہ کی۔ اور اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 57 پر دیکھیں۔ صفحہ نمبر 57 پر ہم 2 سوال کریں گے، غزوات کی تعداد ڈیش اور ایک حدیث کے مطابق ڈیش ہے، اور مشہور یہ ہے کہ سرایا کی تعداد ڈیش ہے۔ یہ صفحہ نمبر 57 پر آپ 2 فل ان دا بلینک کریں گے، خالی جگہ پر کریں گے، اور اس کے بعد آپ ایک سوال نیچے اسی صفحے کے اوپر آپ کریں گے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی کب ہوا؟ اس کا آپ جواب یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، عملی کتاب میں آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے جو آپ نے خود مکمل کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ عملی کتاب صفحہ نمبر 49 پر آئیں گے۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 49۔ یہاں عزیز طلباء یہ دیکھیں، صفحہ نمبر 49 پر سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے اشارات کی مدد سے معمہ میں سے ناموں اور الفاظ کی نشاندہی کر کے نیچے دی گئی جگہ پر تحریر کریں۔ یہ اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، اس کی آپ نے اس معمہ کے اندر آپ نے نشاندہی کرنی ہے، اور اس جیسے یہ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے قاف الف را یا، اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور آپ نے نیچے یہاں جو جگہ دی گئی ہے یہاں آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال جو دی قاف الف را یا والی، تو یہاں قاری لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح چونکہ اس سے متعلقہ اوپر آپشن ہے صفہ کے فارغ التحصیل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں آپ نے معمہ کے اندر نشان لگانے کے بعد یہاں اس طرف بائیں سائڈ پر آپ نے سب اوپر والے خانے میں قاری لکھ دیا۔ اسی طرح اس سے اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو مدینہ کے رہائشی، مدینہ کے رہائشی، تو یہاں آپ لکھیں گے قاری کے نیچے والے خانے میں مدینہ کے رہائشی کو کیا کہتے تھے، اس کو یہاں آپ معمہ کے اندر بھی جو ہے وہ نشان لگائیں گے اور یہاں بھی لکھیں گے۔ یہ آپ کی آج سرگرمی ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ خود کرنی ہے۔ تو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔